اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ کل جہاں ہم نے بات کو ختم کیا تھا وہیں سے انشاءاللہ بات کا آغاز کریں گے۔ ایک روایت پڑھی تھی ہم نے اور اس کے ضمن میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر ذرا سا کچھ شبہ پیدا ہو رہا ہے تو آج وہ انشاءاللہ اس شبہ کو دور کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، رفع کر دیں گے۔ وہ ہوتا ہے بعض روایات ایسی ہیں کہ انسان یقین تو کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، بھئی معصوم کا ظاہر ہے کہ معصوم کا فرمان ہے، مان لیا، لیکن سوال پیدا ہونے سے تو کوئی نہیں روک سکتا ذہن میں نا۔ ہمارے یہاں ویسے بھی سوال پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن سوال کے ادب آداب ہوتے ہیں، سوال ادب آداب کے دائرے میں کیے جائیں تو اچھا ہوتا ہے۔ اور ایک سوال نہیں ہوتا، ایک ہوتی ہے بدتمیزی۔ تو بدتمیزی نہ پہلے کبھی جائز تھی، نہ آج جائز ہے، نہ آگے تک جائز ہوگی۔ یہ بدتمیزی والے سوال کرتے تھے کون؟ خوارج۔ کون کرتے تھے؟ اور اپنے آپ کو بڑا دلیر سمجھتے تھے، بڑا بہادر سمجھتے تھے، یعنی مولا خطبہ دے رہے ہیں بیچ میں کھڑے ہو گئے کیا، تاکہ بتانے کے لیے کہ ہم کتنے دلیر ہیں، ہم کتنے بہادر ہیں۔ سب سے بڑے احمق تھے کائنات کے، اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتے تھے۔ تو آج بھی کچھ ایسے احمق پائے جاتے ہیں کہ جو مجلسوں میں اس طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کوئی کارنامہ، بہت بڑی کارنامہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ادب آداب ہوتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے، مجالس کے آداب ہیں، محافل کے آداب ہیں۔ ان ادب آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب سوال کرتے تھے، معصومین سے بھی سوال کرتے تھے، معصومین بھی جواب دیتے تھے، ایسا ہی ہے نا۔ اور ہم جیسے لوگ تو وہ ہیں بھائی طالب علم ہیں، جو جواب آئے گا دے دیں گے، جواب نہیں آئے گا تو نہ آنا ہمارے لیے کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں ہر سوال کا جواب آتا ہے۔ یہ دعویٰ کرنے کا اسی کو حق ہے جسے اللہ نے یہ حق دیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ ایسے ہی ہے نا، یہ تو وہی حق ہے۔ تو میں نے روایت یہ پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ طلب خیر کے لیے آیا ہوں، دعائے خیر کی۔ جو گھر میں کوئی نہیں تھا اس وقت، پشت دروازہ سے ظاہر ہے کہ معصوم کے در پہ سوالی آیا ہے نا، تو خالی تو نہیں جا سکتا، تو پشت دروازے سے نہیں، سوال کا جواب اتنا دینا ضروری تھا کہ معصوم کونین نے سوال کا جواب دیا اور فرمایا اخبرنی ابی۔ یہ وہ حدیث ہے جو میں نے کل پڑھی تھی۔ اب اس سے جو ذرا سا شبہ ذہن میں کہیں اگر پیدا ہوا اس کو آج دوسری حدیث سے دور کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اخبرنی ابی، میرے بابا نے مجھے خبر دی، من سلم علیہ وعلیہ ثلاثۃ ایام اوجب اللہ لہ الجنہ، جس نے مجھ پر اور یعنی بابا پر، حضور پر اور مجھ فاطمہ پر جس نے 3 دن تک سلام بھیجا، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ سوال کرنے والے نے حیرت سے پوچھا یہ آپ کی ظاہری حیات میں یا بعد میں؟ کہ نہیں، فی حیاتنا و بعد موتنا، ہماری زندگی میں جو سلام بھیجے گا اس پر بھی جنت واجب ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو ہم پر سلام بھیجے گا اس پر بھی۔ یہ دلیل آپ کو کس بات کی دے رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد کیا زیارت پڑھنا واجب ہے؟ سارے کام واجب نہیں ہوتے، لیکن کچھ مستحبات ایسے ہوتے ہیں کہ واجب کا ثواب نہیں ملتا جب تک وہ مستحب ادا نہ کر دیا جائے۔ یہ اس جملے میں بھی ایک تاکید ہے جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ واجب کے ثواب کا کیا مطلب میں نے کہا۔ دیکھیے واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نہ کرنے کا گناہ ہے، نہ کرنے کا ثواب آپ کے عمل پہ جیسا انجام دیا۔ بھئی نماز پڑھی، آپ سب جانتے ہیں بھائی میں تو گناہ گار آدمی ہوں، اپنی نماز کے بارے میں بہتر جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے قبول کرے نہیں کرے، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن نہ کرنے کے عذاب سے بچ گیا۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب جو ادا کر رہا ہے ثواب ملے یا نہ ملے، لیکن نہ پڑھنے کے عذاب سے بچ گیا، کیونکہ واجب تھا نا۔ واجب اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو معصیت سے بچاتا ہے۔ واجب روزہ ثواب ہوا نہیں ہوا، جب فاقہ ہوا
مگر وہاں جواب دینے کو وہ روزہ رکھا تھا، ہاں روزہ رکھا تھا، جیسا بھی رکھا تھا روزہ نماز کے، سمجھ گئے نا؟ اب اس واجب میں کہ یہ قبولیت کے درجے تک پہنچے، ثواب کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس میں کتنی چیزیں مستحبات ہیں جو داخل کرتے ہیں آپ، ہے نا؟ یہ مستحب وہ ہے جس پہ ثواب ہی ثواب ہے۔ تو یاد رکھیے نماز کے بعد یہ مختصر سی جو زیارت پڑھتے ہیں نا، آپ چاہے 3 کلمات میں پڑھ دیجئے، السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیا ہوا کہ یہ یقین رکھیے کہ اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے نا تو یہ اہل بیت کی یاد، یہ اہل بیت کی زیارت، یہ اہل بیت پر سلام بھیجنا کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں اسی کو شفاعت اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ابھی تک بات دعوے پہ چل رہی ہے میری، ابھی تک بات دعوے پہ چل رہی ہے، جو بھی بات کر رہا ہوں دعویٰ ہے۔ آئیے اب دلیل، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت۔ اب اتنی سی بات تو سمجھ میں آگے نا کہ نماز کے بعد ساری دنیا میں آپ کے یعنی بھائی، نجف ہو، کربلا ہو، سامرہ ہو، کاظمین ہو، مشہد ہو، خراسان، قم ہو، کہیں بھی دیکھا ہے نا ہر جگہ زیارت پڑھاتے نہیں پڑھاتے؟ اور نجف پہ تو جانتے ہیں آپ زیارت یمین اللہ ہر صبح نماز کے بعد ہوتی ہے، تو کچھ تو ہے، سارے مراجے بیٹھے جو زیارت پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ زیادہ عقل مند پیدا ہو گئے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ہر جگہ جواب کہ یہ کون سا واجب ہے؟ واجب تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، نماز واجب ہے، روزے واجب ہیں، جتنے بھی ثواب اور عبادات ہیں، جتنا ثواب مستحبات میں ہے نا، روزے رکھنے میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا روزہ کھلوانے میں ثواب ہے۔ حالانکہ روزہ رکھنا ہے واجب، کیا ہے؟ روزہ رکھنا واجب، نہیں رکھا تو گناہگار، اور روزہ نہیں کھلوایا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن روزہ کھلوانے کا کتنا ثواب ہے، اور جتنے امیر آدمیوں کو کھلائیں گے، کیا بات ہے صاحب، اس پہ بھی بابا ہے نا؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ایسے جلدی جلدی بابا نہ کر دیا کیجیے کہ جتنے امیر آدمیوں کو کھلا ہوتا نا، وہ غریبوں کو کھلانے کا ثواب ہے، پیٹ بھروں کو کھلایا تو کون سا ثواب ہو گیا؟ وہ تو پہلے پیٹ بھریں انہی کو کھلا لیتے، انہیں بلا کے اپنے سرمایہ داروں کو بلا کے افطار پارٹی ہو رہی ہے، بھائی گائے کی افطار پارٹی ہو رہی ہے، وہ خدا کے بندو ان کو کھلانے کا ثواب ہے جو بیچارے رمضان میں امید رکھتے ہیں کہ یہ پیٹ بھرے لوگ کچھ اپنی افطاری میں سے بچا کے کچھ ہمیں بھی دے دیں گے، ہم بھی اچھا کھا لیں گے رمضان میں، اللہ کے نام پہ روزہ رکھیں گے، سمجھ گئے؟ تو یہ افطار کروانا، بچاوا دینا نہیں، بلکہ ثواب کیا ہے؟ ان غریبوں کو، محتاجوں کو، نیاز بندوں کو۔ اب دیکھیں آپ نے روزہ رکھا، اب روزے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تھی، لیکن یہ جو غریبوں کو روزہ کھلوایا تو اب پروردگار عالم نے اس کمی کو پورا کر دیا کہ اس نے میری مخلوق کا خیال کیا، اس نے میرے غریب بندوں کا خیال کیا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کیا ہوتے ہیں مستحبات، کیوں اتنی تاکید کی گئی ان مستحبات کی؟ ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد و آل محمد پر۔ فرماتے ہیں چھٹے امام، اس یہ جو روایت میں نے پہلے پڑھی نا، اب اس کی تائید میں یہ روایت لے کر آ رہا ہوں، کوئی ذرا سا شبہ پیدا ہوا تو اس کو دور کرنے جا رہا ہوں۔ اِنَّ فاطمة لتشفع یوم القیامت فی من احبها وتولاها وَأَحَبَّ ذُرِّيَّتَهَا وَتَوَلَّاهُمْ وَيَشْفَعَهُ اللَّهُ فِيهِمْ بِالشِّفَاعَتِهَا يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِالشِّفَاعَتِهَا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بے شک اِنَّ فاطمة لَتَشْفَعُ یوم القیامت، ہماری جدہ طاہرہ فاطمہ قیامت کے دن شفاعت کرے گی، ہماری جدہ طاہرہ فاطمہ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گی، کس کی؟ من احبہا وتولاہا۔ اب یہ شرط آ گئی، یہاں ایک شرط بڑھ گئی کہ جو بھی محبت کرے گا ان سے، یعنی محمد و آل محمد کی محبت دل میں رکھے گا، جو ان سے محبت کرے گا اور ان کی پیروی کرے گا، وتولاہا کی شرط آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جو ان سے محبت کرے گا اور ان کی اطاعت کرے گا، یعنی ان کی پیروی کرے گا، وَأَحَبَّ ذُرِّيَّتَهَا وَتَوَلَّاهُمْ، صرف ان کی نہیں بلکہ جو بھی اولاد فاطمہ سے محبت کرے گا اور اولاد فاطمہ کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا، فاطمہ ان سب کی شفاعت کرے گی۔ یعنی صرف محبت نہیں، محبت کے ساتھ کیا چیز لگا دی گئی؟ اطاعت، پیروی۔ جب تک اطاعت اور پیروی نہ ہو کربلا کے 72 وجود میں نہیں آتے۔ یہی تو فرق ہے۔
ورنہ دعویٰ کرنے والے تو کوفے میں 18,000 تھے. کتنے تھے کوفے میں؟ 18,000. لیکن جن کے پاس تولا تھا، تولا یعنی پوری ولایت کی پیروی کرنا، خالی نعرہ مارنا نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ جہاں تولا تھا وہ سب کے سب 72، کچھ کم زیادہ رہ گئے، کوئی حرج نہیں ہے. ہم تو وہ ایک قدر متیقن کی بات کر رہے ہیں نا. 72 کے 72 کیا تھا وہاں پہ؟ تولا تھا. کس کا؟ اولاد فاطمہ کی محبت بھی تھی اور پیروی بھی تھی. جہاں محبت بھی ہو، جہاں پیروی بھی ہو، یقیناً کمی رہے گی. اعمال میں ہوتی نہیں ہوتی؟ جناب حر کے اعمال میں کمی تھی نہیں تھی؟ تھی نا. مثالیں تو دیتے ہو جناب حر کی، آپ سب مثالیں دیتے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ ادھر اس کیمپ میں آتے ہی قربانیاں کتنی دینی پڑی. اتنا آسان نہیں ہے حسین کے کیمپ میں آ جانا. حسین کے کیمپ میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ. قربانیاں دینے کے لیے تیار. بھائی کی قربانی، بیٹے کی قربانی، پھر اپنی قربانی. کہہ دینا آسان ہے کہ حر ادھر سے آیا، گناہگار تھا، جنت میں چلا گیا. ایسے نہیں گیا. جب تک تولا کا ثبوت نہیں دیا، جب تولا کو میدان عمل میں ثابت کیا، تو پھر علیہ السلام بن گئے جناب حر. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس بے شک یہ ہماری جدہ طاہرہ فاطمہ قیامت کے دن شفاعت کریں گی. من احبہا فی من احبہا وتولاہا، جو بھی ان سے محبت کرے گا اور ان کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا. وَأَحَبَّ ذُرِّيَّتَهَا وَتَوَلَّاهُمْ، اور جو بھی ان کی ذریت یعنی ان کی اولاد، یہ ائمہ طاہرین، جو بھی ان کی ذریت سے محبت کرے گا اور ان کی اطاعت کرے گا، ان سب کی شفاعت کریں گے. اور کیسی شفاعت ہے؟ وَيَشْفَعُ اللَّهُ فِيهِمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِشِفَاعَتِهَا. اور یہ ہماری جدہ طاہرہ فاطمہ، جناب فاطمہ کی شفاعت کی وجہ سے پروردگار عالم ان سب کے سب کو جنت میں داخل کر دے گا. بس اس لیے ہماری جدہ طاہرہ کا نام فاطمہ زہرا رکھا گیا. ابھی اور بھی ایک دلیل دے دیتے ہیں فاطمہ نام کیوں رکھا گیا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یعنی اطاعت کو شرط قرار دے دیا گیا. اطاعت کو شرط قرار دے دیا گیا، چاہے خواتین ہو. مطلب مثال دے دیں، سب زیادہ مثال دی جاتی ہے کنیزوں کی نا. آپ کی کنیزوں میں ایک تو گھر ظاہر کے خاتون خانہ، ان کو میں کیا کہوں، بہرحال جناب فاطمہ کی نسبت تو سب کنیزیں ہی ہیں، چاہے جناب اسما ہوں چاہے جناب فضہ ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آج 1400 سال کے بعد ہم ان کی شفاعت کے الحمدللہ اور انشاءاللہ حقدار ہیں نا حقدار، کیونکہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں. اور پروردگار عالم ہمیں قربانی کے میدان میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنے والا ہے، زیادہ دور نہیں ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہونے والا ہے. چھانٹی ہو جائے گی، جیسے ابھی چھانٹی ہوئی تھی نا. ابھی اتنی قربانیاں دی، لاکھوں قربانیاں دے کے آزاد کرائے مقامات مقدسہ کو، مگر دغا دینے والوں نے پھر بھی دغا دی نا. یاد دلا دی 1400 سال پرانا زمانہ، یاد دلائے کہ کس طرح حسین کو تنہا چھوڑا، کس طرح حسین کے ساتھ دغا کی، کس طرح بے وفائی کی. یہ ایک اشارہ ہے جو آپ تک پہنچ جائے کہ کیوں کچھ شہروں کے نام قیامت تک کے لیے ضرب المثل بن گئے، حالانکہ وہاں اچھے لوگ کل بھی تھے، اچھے لوگ آج بھی ہیں. لیکن اکثریت جب دغا کرے، اور وہ بھی ان لوگوں سے جن لوگوں نے احسان کیا ہو، جن لوگوں نے اپنی جانیں دے کے دنیا کے سفاک ترین درندوں سے تمہیں نجات دلائی ہو، ان لوگوں کے خلاف سازشیں، ان لوگوں کے خلاف میدان میں آنا. وہ لوگ کہ جو کسی زمین کے مجاہد نہیں تھے، جو اسلام کے مجاہد تھے. کس کے سپاہی تھے وہ اسلام کی سپاہی تھے. ان کے ساتھ خیانتیں کی لوگوں نے. لیکن خیر سب سامنے آ جائیں گی. ابھی زمانہ آ رہا ہے، نزدیک آ رہا ہے، بالکل نزدیک آ رہا ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ جملہ پہ ذہن سے میرے نکل جائے گا، آپ کی خدمت میں ادا کر دوں. ابھی اس شیطان بزرگ نے، شیطان بزرگ ہے نا جو بھی بیٹھے گا، وہ فرعون ایک نہیں تھا. فرعون تو لقب تھا، وہ تو رامس تھا. اس کا نام شاید غالباً رامس کہا جاتا ہے. ممکن ہے کوئی اور، اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے مجھ سے. میں نے رامس پڑھا ہے، کچھ اور نام ہوگا اس کا، اور ممکن ہے کوئی اور سا نام ہو. لیکن فرعون لقب تھا، ہے نا. تو شیطان بزرگ، ریگن ہو، کارٹر ہو، بش ہو، اس کا باپ ہو، دونوں باپ بیٹے آئے تھے نا.
باپ ہو بیٹا ہو کاٹو، ہے تو شیطان بزرگ نا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ابھی کیا ہوا، ابھی چند دنوں میں ایک جملہ نکل گیا اس کی زبان سے، بلکہ 2-3 بار نکلا۔ کیا کہا اس نے کہا ہم سب سے بڑی طاقت ہیں، ہمارے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ، ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج۔ جانتے ہیں جب اس نے جملہ کہا تو ہم جیسے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیوں شکر ادا کیا؟ یہ اس نے کہا نہیں، بلکہ اللہ نے اس کی زبان پہ ان جملوں کو جاری کر دیا۔ جیسے فرعون نے دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑی طاقت۔ تو اب ہمیں یقین ہوا کہ بس جب یہ طاقت، کوئی بھی طاقت یہ دعویٰ کرے تو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی پردے غیب سے ظاہر ہونے والا ہے۔ شفاعت ہوگی، لیکن ایک شرط لگا دی گئی، کس چیز کی؟ تولا کی۔ اب کوئی کچھ بھی سمجھے تولا کا معنی، لیکن تولا کا معنی ہی یہ ہے کہ ولایت کی اطاعت کرنا۔ ولایت کی اطاعت کرنا۔ بھائی ولایت کا معنی ہے حکومت، ورنہ پھر جھگڑا کاہے کا ہے آپ کا؟ کس بات کا جھگڑا ہے دنیا سے؟ اسی بات کا تو جھگڑا ہے کہ غدیر خم میں کیا اعلان ہوا تھا؟ کیا اعلان ہوا تھا بھائی؟ من کنتو مولا ہو فاز علی مولا۔ تو وہ مولا کا ماننا، مولا کا ماننا، مولا مانو، ختم ہو جی بات، جیسے دوسرے کہتے ہیں۔ جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن سارا جھگڑا یہی ہے کہ نہیں، مولا ہر معنی میں مولا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ پہلا جملہ جس کی تشریح کبھی کی تھی، من کنتو مولا، کس کا میں مولا؟ جس کا میں مولا نہیں، یہ تو لفظی ترجمہ کر دیتے اب، جس کا میں مولا اس کا نہیں مولا، جس کو کس کر دیجئے آپ، سوالیہ بنا دیجئے نا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اور من سوال کے لیے بھی آتا ہے، قبر میں ہے نا سارا، من ربوں کا ایسے ہی ہے نا، من رسولوں کا، من اماموں کا، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے۔ بعض مولائی ماشاءاللہ بہت آگے کے، وہ کہتے ہیں ہم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ بھائی ہم سے ہوگا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ارے سرکار آپ نے اتنی بلند آواز سے صلوات بھیجی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں کہاں تک آواز چلی گئی، کراچی تک چلی گئی۔ تو اسی من کنتو مولا کے من کو ذرا سا سوالیہ کر لیجئے نا، من کنتو مولا، یعنی جیسے اللہ کے رسول یہ پوچھ رہے کہ کس کا میں مولا۔ ماشاءاللہ، یہی مسئلہ حل ہوگا آپ کا ولایت کا، ابھی حل ہو جائے گا، آج کی حد تک تو حل ہو جائے گا، بعد میں کوئی مانے یا نہ مانے۔ من کنتو مولا، کس کا میں مولا؟ تو پہلے یہ طے کرو نا کہ رسول کس کا مولا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اللہ کے بعد کائنات میں جو کچھ بھی ہے، ہر اس شے کا مولا ہے اللہ کا رسول، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سب پر، کوئی دے یا نہ دے، لیکن سب پر رسول کی رسالت کی گواہی دینا واجب، اطاعت واجب، شجر حجر، یہ شمس و قمر ابھی دلیل دے دیں گے، قرآن سے بھی دلیل دے دیں گے اور حدیث سے بھی دلیل دے دیں گے، بس سوئیے گا نہیں اللہ کے لیے۔ ہاں تو اس لیے بھائی رحم کرنا، مجھ پہ سونا مت۔ شمس و قمر ہر شے پر اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہے۔ یہ کوئی تم نے بڑا کمال سمجھا کہ اللہ کا رسول اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں؟ چاند کیا ہے؟ ابھی میں مثالیں دیتا ہوں، کائنات میں اللہ کے سوا ہر شے پر رسول کی اطاعت واجب ہے، واجب ہر شے پر۔ جبھی تو رسول سوال کر رہے ہیں من کنتو مولا، بتاؤ کہاں تک میں مولا، کس کا میں مولا؟ آپ شروع کرتے ہیں آدم سے۔ او بھائی اللہ کے بندو، آدم کہاں؟ عالمین بھی نہیں تھے تو سب سے پہلے نور محمد خلق ہوا ہے، عالمین بعد میں۔ اللہم صلی محمد ابھی ساری دلیلیں دے دیں گے، اطمینان سے آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلیے اور پھر دیکھیے کہاں تک بات پہنچی۔ من کنتو مولا کا بات سمجھ میں آ کہ کس کا میں مولا، کس کا میں مولا، سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ہر شے کی اطاعت واجب۔ جھگڑا اسی کا ہے غدیر خم کا، کہ غدیر خم میں اللہ کے رسول نے اقرار کیا تھا، بتاؤ کہاں تک ہے میری مولائیت، عالمین پر میری مولائیت ہے۔ کیوں؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، انسانوں کے لیے نہیں آیا میں، سارے عالمین کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ کس کے لیے؟
سارے عالمین کے لیے تو من کنت مولا، ہر شے پر اطاعت 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 رسول کی واجب ہے کہ نہیں؟ بس جس پر میری اطاعت واجب ہے فہذا علی مولا، قیامت تک ہر اس شے پر وہ کسی بھی جنس سے تعلق رکھتا ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوان ہو، جن ہو، انس ہو، ہر اس شے پر جس پر میری اطاعت واجب ہے اس علی کی اطاعت بھی واجب ہے۔ یا اب سورج پلٹ آنا کون سا بڑا معجزہ ہو گیا؟ اب ستارے کے سکڑ کر سمٹ آنے پہ بحث کرو کہ ستارہ کیسے اترے گا، کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا۔ اب میں کہاں تک پہلے مثالیں دے کے سمجھا چکا ہوں، بھائی اتنا کافی ہے کہ اگر ستارہ سکڑ کر سمٹ کر آ بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ کیوں؟ یہ دیکھو نا ولایت کہاں تک ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے مسئلے کا حل یہاں ہے، جواب یہاں ہے۔ جب تک ولایت کی حدود کو نہیں سمجھو گے اختیارات ولایت سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ایسے نہیں شب ہجرت مرضیوں کا سودا ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے نہیں ہو رہا، یہ اختیارات ولایت ہے۔ کیوں؟ اطاعت اطاعت، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت بنے گی۔ بے شک بے شک۔ جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ تو تولا کا مطلب کیا ہے؟ خالی بس اعلان کر دینا، ہم سے جھگڑا کر لینا۔ علماء مولویوں سے، خیر میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، ہم سے جھگڑا کر لینا، اس پر جھگڑتے رہنا صبح سے شام تک۔ یہ کتنا علی کو مانتا ہے، وہ کتنا علی کو مانتا ہے۔ خدا کے بندو، وہ ہو ہی نہیں سکتا مومن کا۔ میں تو اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں کہ جو علی کو اپنا مولا نہ مانے، کیونکہ اللہ کے رسول نے سب کے لیے اعلان کیا تھا، خالی میرے لیے تھوڑی، آپ کے لیے تھوڑی اعلان کیا تھا، ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن مانا تو سمجھو نا۔ تولا کا معنی کیا ہوا؟ کہ جہاں تک رسول کے اختیارات ہیں، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمام اختیارات حاصل ہے علی کو۔ تو یہ ہے ولایت یعنی اطاعت۔ تو اب اطاعت تو تلاش کرو پہلے۔ اب تو سمجھ میں آیا کہ ومن تولاہم، جس نے فاطمہ کی ذریت سے محبت کی اور ان کی ولایت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ولایت میں داخل ہونے کا مطلب یعنی ان کی حکومت میں داخل ہو گیا۔ حکومت میں داخل ہونے کا مطلب انہیں اپنا آقا تسلیم کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اپنا آقا تسلیم کرنے کا مطلب کہ جو کچھ بھی ہے ان کی مرضی ہے، ہماری کچھ نہیں ہے۔ بے شک۔ میرا دل کیا کہتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے، میرا دماغ کیا کہتا ہے مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرا آقا کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل یہ ہے ولایت، تولا اس کو کہتے ہیں، یعنی ان کی حکومت میں داخل ہو جانے کا نام ہے تولا۔ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو سر، جس کو کہتے ہیں تسلیم کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، میری مرضی کچھ نہیں، میں کیا چاہتا ہوں یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے۔ اب آئیے، میں نے بہت بڑی بات کر دی تھی نا، شفاعت کے حوالے سے بھی اور نور کے حوالے سے بھی۔ آئیے اب ایک اور تفصیلی روایت، اور دیکھیے معذرت چاہتا ہوں اگر کہیں میں اٹک گیا تو، کیونکہ ہے ذرا تفصیلی روایت تو میں کاغذ پر لکھ کر لایا ہوں۔ لکھ کے پڑھنا عیب نہیں ہے، غلط پڑھنا عیب ہے۔ ماشاءاللہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اگر میں کہیں اٹک گیا تو دیکھ لوں گا کاغذ۔ ہمارے اساتذہ تو پورے لیکچر ہی دیکھ کے دیتے تھے، پڑھاتے تھے، لیکن ہمارے یہاں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اگر دیکھ کے پڑھا تو جاہل ہوگا، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے جاہل سمجھ لیجئے گا۔ نہیں، آپ ویسے ہی سمجھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ پوری روایت صحیح کی صحیح آپ تک پہنچا دی جائے لفظ و لفظ، تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھیں تو یقین کے ساتھ اٹھیں، ماشاءاللہ۔ ہے نا؟ یقین کے ساتھ، کیونکہ طے یہ ہے کہ پورے 5 دن جو بھی گفتگو ہوگی محور ہوگا فاطمہ زہرا کی ذات سے۔ اللہم صلی اللہ، یاد ہے نا؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ علی کے شیعوں، علی کے چاہنے والوں، یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرا اللہ جانتا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین رکھو، من رضاہا فقد رضانی ومن رضانی فقد رضا اللہ۔ جس سے فاطمہ راضی ہو گئی نا، اس سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ کا رسول راضی ہو گیا اس سے اللہ، ایسے تو نہیں کہا اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے من رضا، اس کی خوشی کی بات کیا کرو۔ ہم ذکر حسین بھی کرتے ہیں تو کس حوالے سے کرتے ہیں؟ کیونکہ فاطمہ زہرا دکھی ہے نا،
مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ وہ ایک خاص کیفیت لے کر جائیں گے اس روایت کو پوری سننے کے بعد. تو پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. اور راوی کون ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس. جناب عبداللہ ابن عباس چچا زاد ہیں بھائی، عباس ابن عبد المطلب کے صاحبزادے. یہ ٹھیک ہے، جب مولا نے گورنر بنایا تھا تو وہ صلہ رحمی کے تقاضوں کے تحت انہی نے بھی وہی کام شروع کر دیا تھا، یعنی اپنوں کو نوازنا شروع کر دیا تھا، جس پر مولا نے معزول، یاد ہے نا، یہ تاریخ کا ایک حصہ بتا دیا کہ عبداللہ ابن عباس شاگرد ہیں. کس کے شاگرد ہیں؟ مولا کے شاگرد ہیں بھائی. پوری دنیا جانتی ہے. خدا کے بندو ان کا نام بھی نہیں ہوتا تفسیروں میں. وہ تو عباسیوں کی حکومت آ گئی نا، تو عباسیوں کی مجبوری تھی کہ اپنا کوئی تو لے کر آؤ. بنی امیہ والے تو ڈھونڈ کے بہت سارے لے آئے تھے، ہے نا. راوی لائے تھے نہیں لائے تھے؟ اب میں کیا یہاں سے نام لینا شروع کروں؟ آپ کو ایک سے ایک فنکار راوی تھا ان کا، روایتیں گڑھنے والا. تو عباسیوں کے پاس کیا تھا؟ عباسیوں نے پروجیکٹ کسے کیا؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے ادب احترام سے نام لے رہا ہوں، لیکن مشکل میں یوں پھنس گئے کہ آج تک جناب عبداللہ ابن عباس کا نام کس کے ساتھ لیا جاتا ہے؟ جب ان سے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ فقہ کا علم، تفسیر کا علم، حدیث کا علم کس سے سیکھا؟ علی ابن ابی طالب سے. کس کے؟ وہ بائے بسم اللہ والی روایت بھی کس سے ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس. اب ان کی مجبوری تھی، کیا کیا جائے کہ جناب عبداللہ ابن عباس کا نام آج تک کوئی حدیثوں سے نہ نکال سکا. اور سب جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کس کے شاگرد ہیں؟ مولا کے شاگرد ہیں نا. تو یاد رکھو، بعض لوگ جو کہتے ہیں نہیں فلانا کا شاگرد نہیں ہو سکتا. اگر امام کا شاگرد ہوتا تو غلط کیوں ہو جاتا؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ انبیاء کی گھروں کے اندر اولادیں غلط نکلی ہیں. انبیاء کے گھروں میں ازواج ماشاءاللہ. آپ خامخواہ میں ہنس رہے ہیں. میں جناب لوط کی زوجہ کی بات کر رہا ہوں، میں جناب نوح کی زوجہ کی بات کر رہا ہوں، میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے بعد میں وسیع جناب یوشع بن نون کے خلاف تلوار اٹھائی. آپ کہیں پہنچ جائیں تو آپ کی مرضی، میں تھوڑی ذمہ دار ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. تو بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ وہ نہیں شاگرد نہیں ہو سکتے امام کے؟ امام کے شاگرد، ارے امام کے شاگرد ہندو تھے، عیسائی تھے. کیوں؟ جب امام پڑھاتے تھے، علم بانٹتے تھے. چھٹے امام اور پانچویں امام، یاد رکھنا، کبھی کسی کے عقیدے پر نہ تو چوٹ کی اور نہ اس کو مجبور کیا کہ یہ عقیدہ اختیار کر. علم دے رہے ہیں نا، علم سکھا رہے ہیں. ہندو ہندوستان سے جاتے تھے بھائی پڑھنے کے لیے، مسیح آ رہے ہیں، یہودی آ رہے ہیں. اتنی شہرت تھی اس یونیورسٹی کی، سب علم لاب بانٹنے، تو سب کو علم بانٹتے تھے. تو کیا کیا جائے بھائی؟ اگر کوئی کسی کا شاگرد کوئی ایسا نکل گیا تو کیا کریں؟ تو میں نے کتنی بڑی مثال دے دی کہ مولا کے شاگرد ہیں کون؟ جناب عبداللہ ابن عباس. لیکن بعد میں خود مولا نے ان کو معزول کیا، عہدے سے معزول کیا. ایسے ہی ہوا نا. اور بنی عباس نے کتنی آگے چل کے کتنی ظلم کیے. اہل بیت کے نام پہ لی تھی حکومت، اور اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ ہی کیا کیا، اور شیعوں کے ساتھ جو کیا وہ تو پھر بے پناہ ہو. سامرا وغیرہ سب انہی کی علامات ہیں عباسیوں کے مظالم کی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر، اب یہ روایت جناب عبداللہ ابن عباس سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایک روز اشراف اور بزرگان قریش حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اشراف و بزرگان قریش حاضر ہوئے اور سوال رکھا سامنے. سوال ہے نا ادب اور احترام سے کیا، لڑائی جھگڑے کی نیت سے نہیں آئے تھے، سمجھنے کے لیے آئے تھے. لڑائی جھگڑے والا سوال اور ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے سوال اور ہوتا ہے. کہ حضور ایک ہی آب و گل سے آپ کی خلقت بھی ہوئی اور ہماری بھی ہوئی ہے، اسی آب و گل سے، پھر آپ کو ہم پر برتری کیوں ہے؟ سوال ہے نا بھائی. آج بھی ہے نا ایسے لوگ کہ ہمارے جیسے، تو ہمارے جیسے کی کوئی تاریخ ہے؟ ہر زمانے میں یہ سوال کرنے والے اور یہ فکر رکھنے والے موجود تھے کہ ہمارے جیسے تمہارے جیسے، ہمارے جیسے تمہارے جیسے. ایسی تھی نا فکر. تو وہی فکر وہاں بھی کہ بھئی ایک ہی آپ کی خلقت بھی اسی آب سے ہوئی ہے. گل کا اضافہ میں نے کر دیا. روایت میں صرف آب کا تذکرہ، ماں کا ذکر ہے. کس سے خلقت ہوئی؟ اسی سے ہماری خلقت ہوئی. پھر آپ کو ہم پر برتری کیوں ہے؟
یا تو معلومات کرنا چاہتے تھے تاکہ جواب قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا بیٹھیے، بیٹھ جاؤ، بیٹھے۔ کہا سنو، جب کچھ بھی نہ تھا، ماشاءاللہ یعنی اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، ایک کلمہ ادا کیا اللہ نے، اس سے نور خلق ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کر دیا کہ پوری روایت میری جیب میں، جہاں ذرا سا میں سمجھوں گا کہ لفظ کوئی غلط ہو رہا ہے میں فوراً کاغذ نکال لوں گا، برا مت مانیے گا، برا نہ محسوس کیجیے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پوری صحیح روایت لفظ بلفظ آپ تک پہنچا دی جائے، ٹھیک ہے؟ کہ جب کچھ نہ تھا اللہ نے کلمہ ادا کیا، اس سے نور خلق ہو گیا۔ سبحان اللہ دوسرا کلمہ ادا کیا، اس سے روح خلق ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے روح خلق۔ وہ جو نور اور روح خلق ہوا، اللہ نے اس سے سب سے پہلے میرا، علی کا، فاطمہ کا، حسن کا اور حسین کا نور خلق کیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یعنی ابھی کچھ نہیں، عالمین وغیرہ کچھ نہیں۔ وہ جو میں نے پہلے بات کہی نا، یہ سب ربط دیتے چلے جائیے گا آپس میں ایسے بات نہیں کرتا نا جب تک میرے پاس پوری ترتیب موجود نہ ہو دلائل کی، پھر بات کرنے کا مزہ آتا ہے، سمجھانے کا بھی مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ فرمایا کہ بس اللہ نے سب سے پہلے کس کے نور کو خلق کیا؟ میرے، علی کے، حسن کے، فاطمہ کے، حسن اور حسین کے نور سے۔ اللہ نے میرے نور سے عرش کو خلق کیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نور سے عرش کو خلق کیا، بس میں عرش سے برتر ہوں۔ یہ روایت ہے، سمجھ گئے آپ؟ یہ روایت کوئی بھی اس کے اوپر سوال کر سکتا ہے، لیکن جب تک درایت نہیں دوں گا نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ اس روایت پر آپ کو درایت دوں گا، اور ابھی دوں گا، آج دوں گا، اور آیت بھی دے دوں گا آپ کو، آپ کے حوالے کر دوں گا۔ پہلے روایت سن لیجئے، اللہ نے میرے نور سے عرش کو خلق کیا، بس میں عرش سے برتر ہوں۔ یعنی سب کچھ بعد میں ہے، پہلے میں علی کے نور سے آسمانوں کو خلق کیا، افلاک کو خلق کیا۔ علی کا نور ان افلاک سے برتر ہے، حسن حسین کے نور سے شمس و قمر کا نور، یعنی نجوم کا، ان ستاروں کا، چاند سورج کا نور خلق کیا، بس حسن حسین ان شمس و قمر کے نور سے افضل۔ اس کے نیچے تاریکی تھی، سنیے اب روایت، اس کے نیچے ظلمات تھا، تاریکی تھی، ملائکہ اس تاریکی کے متحمل نہ ہو سکے۔ سب میری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ملائکہ اس تاریکی کے متحمل نہ ہو سکے، شکوہ کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ نیچے تاریکی ہے، زمین پہ تاریکی ہے، ظلمات ہے۔ تو پھر پروردگار نے حکم دیا جبرائیل کو، جبرائیل نور فاطمہ سے کچھ نور لو، اسے قندیل میں، کس میں؟ قندیل سمجھتے نا، فانوس، کسی وجہ سے لفظ کی تکرار چاہ رہا ہوں آپ سے، قندیل میں قرار دو اس نور فاطمہ کو، اور عرش پہ آویزہ کر دو۔ جب یہ نور فاطمہ میں سے کچھ نور کو قندیل میں قرار دے کے عرش کے ساتھ آویزہ کیا، یہ پوری دنیا نور فاطمہ سے روشن ہو گئی۔ اللہم صل۔ اب آئی، میں نے جو آپ سے اجازت چاہی تھی، اب اجازت چاہی تھی، مجھے عربی کی عبارت پوری یاد ہے، لیکن میں پھر بھی لفظ بلفظ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد۔ سنیے، جو ہی یہ کائنات، یعنی یہ ظلمات، یہ زمین، اس کے اوپر جتنی بھی چیزیں تھیں، یہ سب منور ہوئی نور سے، تو تمام ملائکہ نے تسبیح و تقدیس شروع کر دی، اللہ کی تقدیس اور تسبیح شروع کی۔ جب ملائکہ نے تقدیس و تسبیح شروع کی تو پروردگار نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَجُودِي وَمَجْدِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، مجھے اپنے جود و سخا کی قسم، مجھے اپنی بزرگی کی قسم، مجھے اپنی بلند مکانی کی قسم، یہ 5 قسمیں اللہ نے کھائیں، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَجُودِي وَمَجْدِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي۔
لَأَجْعَلَنَّ ثَوَابَ تَقْدِيسِكُمْ وَتَسْبِيحِكُمْ لِفَاطِمَةَ وَبَالِهَا وَبَنِيهَا وَمُحِبِّيهَا، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، اپنے جود و سخا کی قسم، اپنے بلند مقام کی قسم، یہ جو تم تسبیح اور تقدیس کر رہے ہو، میں ساری تسبیح و تقدیس کا ثواب فاطمہ کے لیے، اس کے شوہر کے لیے، اس کے بچوں کے لیے اور اس کے چاہنے والوں کے لیے قرار دیتا ہوں۔ عربی الفاظ یاد تھے، میں نے پورے اسی لیے نقل کیا اور اس کاغذ اس لیے رکھا کہ اگر خدا نہ کرے کہیں اٹک جاؤں تو فوراً میں دیکھوں، میں اسی لیے پورا کتاب سے اتار کے اس روایت کو لے کر آیا تھا۔ پس لَأَجْعَلَنَّ ثَوَابَ تَقْدِيسِكُمْ وَتَسْبِيحِكُمْ لِفَاطِمَةَ وَبَالِهَا وَبَنِيهَا وَمُحِبِّيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاء۔ بس اسی وجہ سے اس ہستی کا نام کیا رکھا گیا؟ فاطمۃ الزہرا۔ الحمدللہ کہ وہ مجھے یاد رہا، کیونکہ سفر میں رہا تھا نا سارا دن، تو میں نے لکھ کے رکھ لیا کہ خدا نہ کرے اگر اٹک وٹک گیا تو بجائے اس کے کہ غلط پڑھوں کاغذ دیکھ کے صحیح سنا دوں آپ کو، لیکن میں نے صحیح روایت ہی سنا دی آپ کو۔ تو اب اگر کبھی کوئی عالم، میں تو طالب علم ہوں پھر بتا دوں آپ کو، عالم کبھی کوئی کاغذ لے کے حدیث پڑھنا شروع ہو جائے تو اس کو جاہل مت سمجھیے گا، وہ ان جاہلوں سے لاکھ درجے افضل ہے اور فضیلت رکھتا ہے کہ جو جاہل زبانی نامعلوم کیا کیا پڑھا کرتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ عیب نہیں، دیکھ کر پڑھنا عیب نہیں ہے، غلط پڑھنا ہے۔ تہمت نہ لگاؤ، معصوم کے نام پر کبھی تہمت نہ لگاؤ۔ معصوم پر تہمت لگانا کیا ہے؟ معصوم نے جو نہیں کہا اس کے نام سے کہہ دو۔ اور آج کل یہ واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ بڑا کام چل رہا ہے، شیعوں ہوشیار رہنا، اپنے بچوں کو بھی بچا کے رکھنا کہ فلاں امام، فرضی ایک کتاب کا نام فرضی صفحہ نمبر سب لکھ کے فلاں امام نے فرمایا، اور اس میں معاذ اللہ کیسی کیسی باتیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اور یہ کام ہو رہا ہے صبح سے شام تک ان بچوں کو بہکانے کے لیے، اور آگے بڑھانے کا ثواب بھی۔ جس نے 10 کو آگے بڑھایا، اس نے 100 کو آگے بڑھایا، شام تک اچھی خبر سنے گا۔ عجیب ہو گیا، یہ موبائل نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی، نجومی ہو گیا، یہ فرعونوں کا نجومی ہو گیا، نمرود کا نجومی ہو گیا، کون ہو گیا جو یہ خبریں دے رہا ہے؟ معصوم نے تو ایسا نہیں کہا، جو تو جھوٹ منسوب کر رہا ہے معصوم کے نام کے ساتھ، نہیں کہا ایسا معصوم، جھوٹی حدیث ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اور ایسے ایسے عجیب و غریب کتابوں کے نام، اور مومنین بھی بغیر سوچے سمجھے ٹھگ سے فارورڈ، کہ اگر فارورڈ نہیں کیا لو بھیا بری خبر آ جائے گی، ساتھ میں ڈرا بھی دیتے ہیں جس نے نہیں بھیجا تھا اس کے گھر میں یہ ہو گیا تھا۔ اور واقعی اگر کسی نے فارورڈ نہیں کیا اس دن اس کو چوٹ بھی لگی، نہ کہے گا ہو یہ اسی وجہ سے لگی، صبح میں نے 10 آدمیوں کو میسج فارورڈ۔ اللہ کے بندو، ویسے اتنے روشن خیال بنتے ہو ہیں، ویسے اتنے انٹلیکچل لیول اتنا اوپر ہے لوگوں کا، ہر چیز میں توہم پرستی کا یہ عالم ہو گیا۔ خدا کے بندو ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ، معصومین نے اپنے دشمنوں کے گھر نہیں جلائے۔ میں نے ایسی بھی ایک روایت پڑھی کہ جس نے نہیں کیا تو ان کے گھر جل گئے تھے۔ اللہ کے بندو کیا توقع کرتے ہو؟ فاطمہ زہرا اور اس کی اولاد اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ نہیں کر سکتی، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا کریں گے؟ اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسا کریں گے؟ ان پر تو جنہوں نے مظالم ڈھائے نا ان کو بھی پناہیں دی ہیں، سمجھ گئے؟ ان پر بھی وہی کہ وہ اللہ جانے ان کے کام ہے، لیکن جب ان کے سامنے ان میں سے کوئی آیا ہے نا بری حالت میں، چاہے وہ مروان جیسا ملون آیا ہے، تو چوتھے امام نے اس کو بھی پناہ دی، اس کی بیٹیوں کو، اس کی بیویوں کو، اس کی بہنوں کو پناہ دے کر بتایا امام نے کہ تم نے کربلا میں کیا کیا تھا آل رسول کے ساتھ، اور دیکھو واقع ہرہ میں ہم نے تمہارے گھر کی خواتین کو کیسے بچایا ہے۔ تو اس طرح کی روایات جو سوشل میڈیا پہ چلتی ہے نا میرے عزیزوں، ذرا دھیان سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، یہ تو روایت ہو گئی نا، یہ روایت ہو گئی نا، اب آئیے درایت دیکھ لیتے ہیں۔ بھئی آیات کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا، درایت دیکھ لیتے ہیں، ایک ہی کافی ہے درایت۔ میں نے اس روایت کے شروع میں کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حضور نے فرمایا کہ پہلے ہمارا نور خلق ہوا، ابھی میرے نور سے، خاص طور پہ میرے نور سے عرش خلق ہوا، لہذا عرش سے برتر
لوگ کہیں گے روایت ہے، حدیث ہے، دلیل، اور اتنی بڑی دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں. معراج کہاں ہوئی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عرش پہ نہیں ہوئی. ماشاءاللہ عرش پہ تو حدیں ختم ہو گئی. ماشاءاللہ جناب جبرائیل نے اعلان کر دیا بس اس سے آگے نہیں جا سکتا. عرش ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کہ اس سے آگے نور الانوار کا جہان ہے حبیب. اے اللہ کے رسول آپ جانے، یہ جہان جانے، مجھے کیا معلوم. تو جہاں عرش کی حد ختم ہوئی وہاں سے اللہ کے رسول کی حد شروع ہو کر اعلان کر رہی ہے کہ عرش نیچے ہے، مفضول ہے، اور میں افضل ہوں. سمجھ میں آگے بات؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہے نا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات، گھر جا کے دیکھ لیجئے. یہ معراج کہاں ہوئی؟ وہیں ہوئی نا جہاں روک دیا جبرائیل نے اپنے آپ کو سدرۃ المنتہا سے آگے، عرش سے آگے. تو دلیل آ گئی، درایت آ گئی آپ کے پاس، اور آیت بھی آ گئی کہ ہاں رسول افضل ہے ان تمام چیزوں سے، عرش سے افضل ہے. اور یہ کس کے فضائل میں آ رہی ہے یہ روایت؟ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. ٹھیک ہے. اب ایک مسئلہ، کیونکہ گھڑی پہ میری نظر ہے، ہم انشاءاللہ وقت کی پابندی کریں گے، زندگی رہی کل اس نور کے مسئلے کو حل کر دیں گے آپ کے. اب یہ ایک شبہ رہ گیا نا، یہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، نور نور کیا ہے، نور کیا؟ کچھ نہیں ہے نور. اطمینان رکھو، ہر شے میں اللہ کا نور جلوہ افروز ہے. اللہ نور السماوات، بس نور کے درجے ہیں، نور کے درجے ہیں، یاد رکھو. یہ نور نہیں ہے، کیا ہے؟ نور ہے نا، لائٹ، روشنی. یہی ہے نور کا معنی. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لائٹ. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ روشنی. نور کو یعنی عربی میں ترجمہ کریں تو اردو میں بھی نور ہی استعمال ہوتا ہے. ایسے نا، اگر اردو میں نور نہ ہوتا تو اتنے سارے نورانی کہاں سے آ جاتے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اتنے سارے نورانی کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اس کو یہ نہ سمجھنا کہ نور کوئی اور مخلوق ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں، ایسا نہیں ہے کچھ. اسی غلط فہمی کو کل کی مجلس میں دور کر دیں گے آپ کو. کہتے ہیں نور بشر کا جھگڑا چل رہا ہے، نور بشر کا، نوری تھے کہ بشر تھے، نوری تھے کہ بشر. وہ خدا کے بندہ، ان کی منزلیں کون سی ہیں معصومین کی؟ ان کی منزلیں وہ ہیں، عبد کی منزل بتا رہا ہوں. کس کی منزل؟ پہلے بتا چکا ہوں، تفصیل سے مجلس پڑھی، مجھے یاد ہے. ایک جملے میں یاد دہانی کرا رہا ہوں آپ کو. عبد کی آخری منزل یہ ہے جہاں نور عبد کے تابع ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ عبد کی آخری منزل معراج نہیں ہے. بندگی کس کو ہے؟ معراج کس کو ہے؟ بندگی کو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. معراج کس کو ہوئی ہے؟ عبد کو. عبد کو، عبد کو. کیسا عبد؟ ایسا عبد کہ جس کے تابع شمس و قمر کا نور ہے. اشارہ کرے گا سورج واپس پلٹے گا، اشارہ کرے گا چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا. تو عبد کی آخری منزل کو نور کے پیرائے میں مت دیکھنا. یہ آخری منزل وہ منزل ہے جسے اللہ نے معراج کرائی. اور کیسی معراج کرائی؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. انشاءاللہ اگر زندگی رہی جہاں آج بات کو ختم کر رہے ہیں نا، وہیں سے کل بات کا آغاز کر دیں گے، وہیں سے اسی جگہ سے بات آغاز کر دیں گے. دکھ ہوتا ہے نا، پاکستان میں نہیں کہیں اور ایک کتاب لکھی گئی. مشکل یہ ہے کہ لکھنے والے کی نسبت بھی ہم ہی لوگوں سے ہے. شبہات، اور آیت اللہ جعفر مرتضیٰ عاملی نے ان شبہات کو رد کیا. 1000 سے زیادہ صفحات کی کتاب میں شبہات، جو میں کل عرض کیا تھا کہ شبہات پیدا کیے گئے معصومہ کونین کی مصیبت کے بعد میں. اور ہمارے یہاں بھی کچھ نادان دوست ہیں ہمارے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں دعا کرتا ہوں. شبہ ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی، کسی کی شخصیت سے متاثر ہو گئے، اس کے نظریات کو فالو کرنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. اگر معصوم کونین پہ دیکھو،
معصوم اشعار بھی کہے گا نا تو کبھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ کسی کی ہمت ہے کہ معصومہ کے نوحے کو عربی ادب سے نکال دے؟ موجود ہے۔ جب معصومہ فرما رہی ہیں کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی، بابا جان آپ کے بعد، اور یہ کون ہے؟ فاطمہ۔ اگر مصیبتوں کا خوف نہ ہوتا تو اللہ کا رسول کبھی بھی یہ نہ فرماتا من اذاها فقد اذانی، جس نے میری بچی کو اذیت دی اس نے مجھے۔ اللہ کے بندو، کسی رسول نے اجر مانگا؟ نہیں مانگا۔ یہ رسول اجر مانگ رہا ہے اور خود نہیں مانگ رہا، اللہ کے حکم سے مانگ رہا ہے۔ کل کے ساتھ اللہ اس پہ کیا، آپ تو سارا زندگی گزری آپ اس کی مجلسیں سنتے سنتے، کیوں؟ معلوم ہے نا کہ کیا کریں گے میری اولاد کے ساتھ۔ کیا ہوا ان چند دنوں میں؟ ہوا کیا کہ فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے سے بچے روتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ ماں نے کلیجے سے لگا لیا، میرے بچوں کیا ہوا؟ کہا اماں جان یہ مدینے کے لوگوں کو ہوا کیا؟ ابھی کچھ دن پہلے جب نانا ساتھ تھے، ہم گھر سے نکلتے تھے، مدینہ دوڑتا تھا ہمارے استقبال سے، بچے دوڑتے تھے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ مدینے کا ہر شخص چاہتا تھا کہ ہمیں خوش کرے۔ اے مادر گرامی، اب ہم نکلتے ہیں کوئی ہم سے ملتا ہی نہیں، کوئی ہم سے کھیلتا ہی نہیں، کوئی ہم سے بات ہی نہیں کرتا۔ مجھے بتائیے کہ ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کل میں نے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بس ذرا سا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اے اللہ کے حبیب، یہ خبر دی کیوں فاطمہ کو؟ جب حسین دنیا میں آئے ہیں یہ خبر دی کیوں؟ کیسے ایسے ہوگا؟ واقع کربلا ہوگا اور میری بچی تیرا حسین پشت گردن سے کئی پہروں کا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، کیوں نہ دیتے؟ اچھا خبر تو دی ہے نا، یہ تو میریا کی روایت نہیں، آپ کیا کی روایت ہے، سب جگہ روایت ہے، اور وہ روایت تو ہم سے زیادہ وہاں پڑھی جاتی ہے۔ کون سی؟ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو جو خاک دے کر گئے تھے شیشے میں، اور کیا فرمایا تھا کہ ام سلمہ جس دن یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ دینا میرا حسین قتل کر دیا گیا، مٹی سرخ ہو جائے گی۔ وہ تفصیلی بات ہے نا ہمارے برادران کے، ان کی کتب میں ہے نا کہ کتنے ہی موقع میں اللہ کے رسول نے حسین پر پڑنے والی مصیبتیں بیان کی، خود بھی روئے اور صحابہ کو بھی رلایا، خود بھی روئے اور صحابہ کو بھی رلایا۔ یہ روایت ہے میرے پاس ہے جناب، ہمارے برادران کی کتب میں، اور بڑے بڑے علماء سے ان کے منسوب ہیں۔ اور جب ان سے فتویٰ لیا جاتا تھا کہ ہم عاشور کے دن کیا کریں تو وہ باقاعدہ فتویٰ دیتے تھے کہ میرا بھائی عاشور کے دن یہ ہوتا ہے دستور کہ میرے شاگرد ملنے والے احباب سب جمع ہو جاتے ہیں اور ذکر کی محفل ہوتی ہے، وہ ذکر کہتے ہیں نا، حسین کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے حسین کا ذکر کرتے کرتے کہ مجھ پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے اور مجمع پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر دلیلیں وہی دیتے ہیں کہ جنات نے مرثیہ کیا، جنات نے نوحہ کیا حسین کا۔ اے اللہ کے رسول بتایا کیوں تھا بیٹی کو؟ اب مجھے بتائیے جس ماں کو معلوم ہو جائے کہ میرے بچے کے ساتھ یہ ہوگا وہ اپنے بچوں کو پالے گی کیسے؟ خاص طور پہ حسین کے بارے میں میں چشم تصور سے بس بیان کر سکتا ہوں آپ سے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کبھی حسین ٹھوکر لگتی ہوگی، گرنے لگتے ہوں گے تو دوڑ کے ماں سنبھالتی ہوگی اور کلیجے سے لگا کے گریہ بھی شروع کر دیتی ہوگی، اور بچہ کہتا ہوگا اے مادر گرامی مجھے تو چوٹ ہی نہیں لگی۔ اب ماں کیسے بتائے کہ میرے بچے میں کیا سوچ کے رو رہی ہوں، کیا ہوگا میرے بچے کے ساتھ، کیا ہونے والا ہے؟ اگر یہی فاطمہ دعا کرے کہ معبود یہ امتحان میں نہیں دے سکتی تو بتائیے مجھے اس سے زیادہ کوئی ہے ایسا کہ جس کی دعا قبول ہو؟ قبول ہو جائے گی نا دعا، نیکی دعا، معلوم تھا زہرا کو مگر دعا نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ ساری مصیبتیں جھیلنی ہیں، دعا نہیں کی کیوں؟ جانتی ہے رسول کی بیٹی یہی تو امتحان ہے۔ سید نساء عالمین کا، ایسے بھی سید نساء عالمین میں بات رہ گئی ہے، کریں گے انشاءاللہ کل آپ سے، زندگی رہی تو یہی تو امتحان ہے۔ جانتی ہے فاطمہ
کہ دعا تو قبول ہو جائے گی، میرے بچے بھی بچ جائیں گے، لیکن پھر ایک اور رسول آئے گا، پھر ایک اور کتاب، پھر اسلام تو نہیں بچے گا نا بھئی۔ ہر دین کے ساتھ جو، ہر شریعت کے ساتھ جو ہوا وہی تو اسلام کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج تک کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی؟ لیکن خدا کی قسم یہ ہے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کا معجزہ، وہ جو کہتے ہیں اسلام بچا لیا، کربلا نے اسلام بچا لیا، پوری دنیا کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں، صرف 61 ہجری میں نہیں، اگر 61 ہجری میں اولاد فاطمہ کربلا میں اسلام نہ بچاتی تو آج یہ حسین کے غلام سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اسلام کا دفاع کر کے دنیا کو پہچان نہ کرا رہے ہوتے کہ پہچان لو، کہاں اموی مسلمان، اموی اسلام ہے، اور کہاں فاطمی اسلام ہے۔ آج جان لو گے دنیا کو، آج بھی اگر اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کوئی آگے بڑھائے گا، کون؟ کربلا والے، جن کا رشتہ کربلا کے ساتھ ہے۔ ایسے میں نے وہ روایت تھوڑی پڑھی کہ قیامت تک ملائکہ کی تسبیح و تقدیس کا ثواب لا جعلنا ثواب تسبیح تقدیستم و تسبیحتم لفاطمہ و بعلہا و بنیہا و محبیہا، فاطمہ کی اولاد، فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے چاہنے والوں کے لیے الی یوم القیامہ تمہاری تسبیح و تقدیس کا ثواب۔ کیوں؟ آج کون نکلا ہے میدان میں؟ کون ان شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے؟ اور حیرت کی بات آپ کے لیے اب تو نہیں رہی ہوگی، آپ نے بھی سن لیا ہوگا کہ ان کا تو نعرہ ہی یا زہرا ہے۔ جب وہ یا زہرا کا نعرہ لگا کے حملہ کرتے ہیں تو دنیا کے سفاک ترین دہشت گرد جنہیں بنایا تھا ان کے دم نکل گئے، بیٹھ گئے۔ عزادارو سنو، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہمارا عقیدہ ہے نا، اور اطمینان رکھو یہی ہے، یہی صحیح ہے، یہی عقیدہ۔ جہاں بھی خلوص سے فرش عزا بچھایا جاتا ہے نا، حسین کی ماں رونے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ اور بتاؤں آگے بڑھ کے؟ اور سن لو، چلو جس کو جو کہنا ہو مجھے کہنے، لیکن اب میں تمہیں بتاؤں، میں یہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ جب کسی مومن کو بے گناہ قتل کیا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کو بعد میں خبر ہوتی ہے، حسین کی ماں پہلے آتی ہے رونے کے لیے۔ اور سید کے ہو تو اس کا سر اپنے زانو پہ بھی رکھتی ہوگی، معبود، اس کی فریاد بھی، معبود آج ایک اور میری اولاد میں سے یا میرا چاہنے والا مارا گیا، اس کا بھی حساب، اس کی بھی داوری تجھ سے طلب کروں گی۔ فاطمہ صرف اپنے بچوں کو رونے والی نہیں ہے، یاد رکھو، صرف ایسا نہیں ہوا کہ فاطمہ اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے، حسین نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا، ہے نا روایت؟ شب عاشور کی روایتیں بھی ہیں، سکینہ قافلے سے بچھڑی وہ بھی روایت ہے، اور سب سے بڑھ کر روایت تو یہ ہے کہ کہیں اور نہیں، جب حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا تو ماں کی آغوش میں تھا۔ لیکن عزیزوں، مجھے دو بچوں کا ذکر کر کے آپ کے زحمتوں کو تمام کرنا ہے، دو معصوم، دو یتیم، دو بے کس، مسلم کے یتیم، دو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، دو بیٹے جن کی روایت میں تذکرہ محمد ابراہیم کے مسیب کے پاس جن کا مزار ہے، قید میں تھے نا، کیسے رہا ہوئے؟ ناچیز کو یہ شرف دیا گیا، یہ شرف ملا کہ میں اصل قبروں تک نیچے تک گیا، اور جو بے کسی ہے ان قبروں پہ بس وہ انسان کا کلیجہ چیر کے رکھ دیتی ہے، وہ بے کسی جو ان قبروں پہ میں نے دیکھی ہے۔ ان بچوں کی سنو، ان بچوں کی بات کیوں کر رہا ہوں، سن لیجئے مختصر سا، قید میں تھے، مختصر کرتا ہوں، داروغہ زندہ کو احوال بتایا، اس نے ترس کھایا، چھوڑ دیا، اور رہا کرتے کرتے کہتا ہے دیکھو اب میں مار دیا جاؤں گا لیکن تم خاندان رسالت کے بچے ہو، چشم و چراغ ہو، ہاتھ تھام کے کہتا ہے وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو گے۔ اسے اتنا یقین ہے ان معصوم بچوں کی شفاعت ہے، اور ان بچوں نے بھی ہاتھ تھام کر کہا اطمینان رکھ، جنت میں قدم نہیں رکھیں گے تیرے بغیر۔ روایت مختصر کر رہا ہوں، خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ رات بھر یہ بیچارے صبر کرتے رہے، مگر تقدیر میں کچھ اور تھا۔ کوفے سے باہر تو نکل گئے، یہ موجودہ مصیب کے مقام تک تو پہنچ گئے،
فجر کا وقت ہو گیا، فرات کے کنارے جوہڑ کے پاس درخت کے نیچے دونوں بچوں نے نماز ادا کی اور طے کیا کہ رات اس درخت پہ چڑھ کے گزاریں گے اور جب تاریکی ہو جائے گی پھر سفر شروع کریں گے۔ اور ابھی صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی ہے، زن حارث کی کنیز اس جوہڑ پہ پانی لینے آئی اور دو چاند سے چہروں کا عکس چمکتے ہوئے دیکھا۔ حیران ہو کر کہتی ہے میں نے ایسے چہرے اس سے پہلے اس علاقے میں نہیں دیکھے، تم کہاں کے شہزادی ہو؟ مت ڈرو، تمہیں امان ہے، نیچے آؤ، مجھے اپنا حال بتاؤ، کیوں چھپے ہو درخت پہ؟ کہ سن مومنہ، ہم مسلم کے یتیم ہیں، بس ہم پہ ایک احسان کر، ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے، ہم اپنے چچا حسین کی خدمت پہ جانا چاہتے ہیں۔ سمجھ گئی وہ مومنہ کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ کربلا میں کیا ہوا۔ کہتی ہے بچوں میرے ساتھ آؤ، میری مالکن محب اہل بیت ہے، کوئی نہ کوئی راستہ تمہارے لیے نکل آئے گا، جلدی کرو۔ لے کر آئی، مالکن کو بتایا، زن حارث کو زوجہ حارث کو بتایا کہ یہ مسلم کے یتیم ہے۔ خوش ہو گئی زوجہ حارث، تم صحیح جگہ آ گئے۔ کب سے زندان میں تھے بچے، ان کا انتظام کیا، نئے لباس کا انتظام کیا، بچے نئے لباس پہنے، ان کے لیے بہترین غذا بنائی اور کہتی ہے اطمینان رکھو، کل ایک قافلہ جانے والا ہے، اس میں بھیجوں گی تمہیں مدینے چلے جاؤ گے، اطمینان، میرے گھر میں تم امان سے۔ شام ہوئی تو کہتی ہے دیکھو مجھے معاف کرنا، میں تمہیں رات بھر کے لیے کوٹری میں بند کر دوں گی، کیونکہ میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم، مجھے ڈر ہے ایسا نہ ہو انعام کے لالچ میں تمہاری خبر دے دے وہاں۔ بس ڈرا کرو ایسے لوگوں سے اور دعا کیا کرو ایسے لوگوں کی ہدایت سے کہ دنیا کے وقتی فائدے کے تحت پوری قوموں کے لیے خیانت کا باعث بن جاتے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے سے فائدے قوموں کا ایسا کام کرتے ہیں کہ بس میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ خیر چھوڑیے ان باتوں میں کیا رکھا، کہ رات بھر یہاں گزار دو۔ باہر سے مقفل کر دیا، قفل ڈال دیا کوٹری کو، دونوں بچے کوٹری میں۔ رات کو دیر سے آیا حارث، پوچھا زوجہ نے دیر کیوں ہوئی؟ کہ مسلم کے بچے فرار ہوئے قید خانے سے، ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا، ڈھونڈتا رہا ہوں سارا دن نہیں ملے۔ کہ چھوڑ ان بچوں کا پیچھا، خاندان رسالت کے دو یتیم کیوں ان کے پیچھے پڑا ہے؟ کھانا وانا کھایا، سو گیا۔ ادھر رات کے ایک پیر چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، بڑے بھائی کا شانہ ہلا کے کہتا ہے بھیا اٹھو اٹھو بھائی اٹھو۔ کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے، ہمارا بابا ان کی خدمت میں ہے، اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں مسلم بچوں کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ ہمارے بابا کی آنکھوں میں آنسو، کہتے ہیں اللہ اللہ کے رسول میرے بچے ابن زیاد کی قید میں ہیں، ظالم کی قید میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے بابا کو گلے سے لگا کے دعا دی اور کہا کہ بس اب کچھ دیر میں تمہارے بچے تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں بھائیوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا اور ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کر دیا۔ گریے کی آواز بلند ہوئی، حارث ملعون کی آنکھ کھلی، کہتا ہے کہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ وہ مومنہ گھبرا کے کہتی ہے ہمسائے میں کسی کے بچے ہوں گے۔ تلوار اٹھا کے کہتا ہے نہیں، یہ آواز میرے گھر سے آ رہی ہے۔ بڑا اس مقفل کوٹری کی طرف تلوار سے وار کیا، توڑا تالے کو، ٹھوکر مار کے اندر داخل ہوا۔ کیا دیکھا؟ دونوں بچے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے، غصے میں ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا بچوں کے چہرے لہو لہان ہو گئے، کتنے ہی دندان مبارک بچوں کے شہید ہو گئے۔ کہتا ہے سارا دن تمہیں ڈھونڈتا رہا، میرے ہی گھر میں چھپے بیٹھے۔ ملعون نے رسی سے باندھا ہے، دونوں بچوں کو کھینچتا ہوا تھا۔ غلام اور بیٹے کو ساتھ لے کے ضرور تمہیں قتل کروں گا، تمہارے سر ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا۔ یہ مومنہ چلا رہی ہے کہ میں جتنا انعام اس نے رکھا میں اسے زیادہ دیتی ہوں، اپنا مہر معاف کرتی ہوں، چھوڑ دے ان بچوں کو، میں نے امان دی تھی۔ کہا نہیں، مجھے ابن زیاد کی خوشنودی اور منصب بھی عزیز ہے، مجھے منصب بھی ملے۔ اس جگہ پر آیا، اس مقام پر جہاں بچے شہید کیے گئے تھے مسیب میں، اس مقام پر لایا بچوں کو، غلام کو حکم دیا قتل کر دے۔ غلام آگے بڑھا، ایک بچے نے کہا کیا بلال حبشی کی قوم سے ہے؟ وہ حیرت سے کہتا ہے تم بلال حبشی کو کیسے جانتے ہو؟ کہا ہم نے دیکھا نہیں، سنا ہے کہ ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن تھا،
وہ حیرت سے کہتا ہے تمہارے جد رسول خدا تم کون ہو؟ خانواد رسالت کے بچوں کا؟ ہاں ہم عقیل کے پوتے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں، علی کے پوتے ہیں، ہم رسول خدا کے پوتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، تلوار پھینک دی، کہا یہ ظلم نہیں کر سکتا خاندان رسالت کے بچوں کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کروں گا، دوڑا نہر میں چھلانگ لگا دی، بیٹے کو حکم دیا، ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی، جھنجھلا گیا، تلوار اٹھا کے مارنا چاہتا تھا کہ یہ مومنہ درمیان میں حائل ہو گئی، شانے پہ تلوار لگی، زخمی ہو کے ایک طرف گر پڑے۔ بچوں کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور مختصر کرتا ہوں، بچے کہتے ہیں بس اتنی مہلت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ بچے سجدے میں گئے، اس ملعون نے بڑے بھائی کے سر پہ وار کیا، گردن پہ وار کیا، سر تن سے جدا کیا، اپنے ساتھ تھیلا لایا تھا، سر کو تھیلے میں ڈالا، جسم کو نہر کے حوالے کیا۔ چھوٹا بھائی بڑے کے خون میں کروٹیں بدلنے لگا، آواز دے کر کہتا ہے بھیا مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ بڑے بھائی کا جسم سطح آب پر ٹھہر گیا، ابھی کروٹیں بدل رہا تھا کہ اس ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کے سر کو بھی تن سے جدا کیا، سر اپنے پاس رکھا، جسم کو نہر کے حوالے کیا، دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی، کچھ کسان اپنے کام کے لیے نکل رہے ہیں، ساحل کے قریب سے گزر رہے، دیکھا کوئی بی بی سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس ساحل پر بیٹھی زار و قطار رو رہی ہے۔ آگے بڑھ کر پوچھا بی بی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا؟ کہا ہاں، حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے نہر میں پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کو نکال دو۔ یہ کسان اترے، دونوں بے سر کے لاشیں نکالے۔ کیا دیکھا ان لوگوں نے کہ یہ بی بی دونوں بے سر کے لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی، کبھی سر ایک سینے پہ رکھ کے روتی ہے، کبھی دوسرے سینے پہ رکھ کے روتی ہے۔ ان کسانوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ سنو، تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کے لاشیں نکالے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتی ہوں، میں تمہاری شفاعت کروں گی۔ وہ حیران ہو کر کہتے بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دے رہی ہے؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے وہ بی بی کہتی ہے میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، یہ میرے مسلم کے یتیم ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں میں نے یہ بات کہی؟ خود انصاف سے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی اکبر کے برچھی لگے، فاطمہ موجود، قاسم گھوڑے سے گرے، فاطمہ موجود، عباس کے شانے کٹے، فاطمہ موجود، حسین کے گلے پہ خنجر چلے، فاطمہ موجود، پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ مسلم کے یتیم شہید کیے جاتے اور حسین کی ماں زہرا ان کا ماتم کرنے نہ آتی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔